منگولیا کے شمالی پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں رینڈیئر ہرن کی افزائش کرنے والے چند خانہ بدوش قبائل آج بھی نظر آتے ہیں۔ روس اور منگولیا کی سرحد پر بسنے والا قبیلہ ساتان صدیوں سے ہرنوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کاجی ماشی اور ان کے اہل خانہ کی طرح ساتان کے لوگوں کی زندگی کا انحصار اس ہرن پر ہے۔ یہ اسی کا دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ ماشی نے وائس آف امریکہ سے بات کی، لیکن وہ کیمرے پر نہیں آنا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اب بہت سے نوجوان شہر کی زندگی کے لیے اس قبائلی طرز زندگی کو چھوڑ رہے ہیں۔ زیادہ تر نوجوان شہروں میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں اور پہلی بار شہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، لیکن پھر وہ شہر کی دوسری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور 4 سالوں میں اگر انہیں کوئی مل جاتا ہے تو وہ شہر میں ہی رہنے لگتے ہیں۔ رینڈیئر کے ریوڑ آج سکڑ کر صرف 600 ہرنوں تک رہ گئے ہیں، جو تقریباً 40 خاندانوں کے پاس ہیں۔ بہت سوں کو خدشہ ہے کہ ان کی ثقافت اور زبان ختم ہو جائے گی، لیکن منگولیا کی ایک خاتون ساتانوں کی زبان سوسان کو اسکولوں میں نصاب کا حصہ بنانے کے لیے وکالت کر رہی ہیں۔ اگرچہ بزرگ اب بھی اپنی زبان بول رہے ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنی مادری زبان بھلا دے گی، کیونکہ وہ پرائمری اسکول میں یہ زبان نہیں سیکھتے۔ کوئی نصاب نہیں جو ان کو اسکول میں ان کی مادری زبان سکھاتا ہو۔ امرسانہ قبائلی تعلیم دینے کے حق کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی بطور گائیڈ وہ کمیونٹی کے پاس جائیں گی تو ساتان بچوں کو پڑھانا جاری رکھیں گی۔ میں انہیں الفاظ بھی سکھانا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر گھڑ سواری کے لیے ہدایات مجھے وہ کہنے آتے ہیں، تو یہ میرا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا ان کو انگریزی پڑھانے میں۔ ابھی تک بہت سے ساتان خاندانوں کو امید ہے کہ ہرن کی پرسکون فطرت کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ خانہ بدوش طرز زندگی کو زندہ رکھنا چاہیں گے۔ لبی ہوگن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔